ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رکن قومی اسمبلی شیخ روہیل اصغر صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے وہ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں سروے کے بارے میں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. اچھا شیخ صاحب, یہ گیلپ سروے آیا ہے, اس میں اپوزیشن جماعت کے جو اس وقت اسمبلی میں نہیں ہے عمران خان صاحب, اس کا گراف تو ایک ایسا گراف ان کا سامنے آیا کہ وہ بڑا ہے. ویسے میاں نواز شریف صاحب کا بھی گراف بڑا ہے, اس میں میاں شہباز شریف صاحب بھی تھوڑا سا اپ ہوئے ہیں, لیکن باقی جو حکمران ہیں ان کا گراف خاصا نیچے چلا گیا ہے اور وہ مائنس میں بعض لوگوں کا تو چلا گیا, جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہیں, اسفند یار الولی صاحب بھی شامل ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں. وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے دیکھیں, میں آپ کے بات جیسے آپ نے شاہ سمایا, اگر واقعی گیلپ سروے اگر حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو گراف ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ جائے گا, اس لیے کہ میاں صاحب کی جو جماعت ہے وہ کراچی سے خیبر تک ہے اور اس کے ورکر کارکن اپنی جگہ موجود ہے. اور جہاں تک پنجاب کی آپ نے بات کی ہے, میاں شہباز صاحب کا جو گراف اوپر گیا اس کی وجہ بھی ہے ان کی یہاں تک محنت اور کوشش اور خدمت, اور وہ کر رہے ہیں اس سے. اب جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں نا کہ حکومت کے جو لوگ ہیں جس میں حکومتی لوگ شامل ہیں ان کے گراف کی وجہ, تو اس کی وجہ تو 3.5 سال کی وہ آپ کے سامنے, ان کی کارکردگی سامنے ہے, کرپشن ہے, عوامی کوئی خدمت کوئی نہیں, اور اس کا اور آگے نظر بھی کوئی نہیں آ رہی. تو اس لیے لوگوں تو وہ ماننا چاہیے نا جو خدمت کرتا ہو. یہ جو اب چونکہ پریکٹیکلی اور بڑی اگریسولی میاں صاحب نے اب یہ جو اب شروع کیا حکومت کے خلاف عوام کے مسائل کے لیے تقد و جدوجہد, تو آپ دیکھیں گے کہ پھر اب واپس میاں صاحب بھی میرے خیال میں اس پاکستان کے جو عوام ہے, ہو سکتا ہے میری رائے آپ اتفاق نہ کریں یا باقی لوگ اتفاق نہ کریں, لیکن میری رائے میں میاں نواز شریف بھی ایک ایسی فورس ہے یا ایک ایسی شخصیت ہے جو پورے پاکستان کے عوام کی امید ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے وقت آنے پر. اچھا شیخ صاحب, میاں نواز شریف صاحب کی اگرچہ کہ اس میں گراف جو ہے اوپر آیا, لیکن اس میں بڑی اہم پوائنٹ جو اس میں ہے, اب جبکہ 1.5 سال رہ گیا الیکشنز کے اندر اور اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے مسلم لیگ نون جو ہے بڑی تنقید کر رہی ہے اس وقت حکمرانوں پر جن کا گراف نیچے آیا. اس میں اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو انہوں نے مقبولیت کا گراف جو ان کا لاسٹ گراف تھا اس سے, اگرچہ کہ یہ ابھی اضافہ ہوا ہے, لیکن اگر اس سے پچھلے والے سے موازنہ کریں تو کافی پوائنٹ یہ نیچے آ گیا. یہی میاں شہباز شریف صاحب کا بھی حال ہے کہ ان کا جو پچھلے سال کا گراف ہے اس سے یہ نیچے کم ہے. اس میں بھی میں آپ کو انپوٹ یہ دے دیتا ہوں کہ اس میں چونکہ پہلے سال یا 2 سال میں میاں صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں کوشش اور صحیح یہ تھی کہ اس حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ عوامی مسائل کو ایڈریس کرے اور معاملات کو درست کرے, لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو گئے. تو اس لیے اب تو عوام کو تو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا نا, عوام کو ان بے دردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے پھر وہ اب چونکہ عوامی مسائل اتنے بڑھ گئے ہوئے ہیں کہ اب تو عوام بھی بالکل اٹھی ہے. تو جب آپ پریکٹیکلی باہر نکلتے ہیں, سڑکوں پہ آتے ہیں, عوام کے ساتھ چلتے ہیں, تو لامحالہ پھر اس سے آپ کے معاملات جو ہے بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے ڈے ٹو ڈے یہ معاملات بہت بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اچھا شیخ صاحب, یہ پھر ہم کیا سمجھے یہ جو ایک دم حکمرانوں کا گراف نیچے آیا, اور ایون نواز شریف صاحب کا بھی پچھلے گراف کی نسبت اس دفعہ جو اس وقت ریشو آئی ہے وہ کم ہے, کیا اس کی وجہ ہاتھ یہ جو ریکانسیلیشن پالیسی تھی, بہت ساری جماعتیں اس پہ چلیں اور جو اس ریکانسیلیشن پالیسی اس وقت ہٹ کے اس سے علیحدہ ہو چکا ہے اس کا تو گراف تھوڑا سا سٹیبل ہے, دوسرے کا بالکل گر گیا ہے. نہیں, وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت, میں نے پہلے بھی آپ کہا, حکومت اس وقت جو ہے وہ کولیشن حکومت ہے, اس میں جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری جماعتیں چونکہ پاکستان کے عوام کو مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکیں, اس لیے ہوتا ہے. جب آپ معاملات ایڈریس کریں گے تو معاملات ختم ہو جائیں. آپ دیکھیں نا جیسے آپ میاں نواز شریف صاحب آپ دیکھیں لیٹسٹ جو کشمیر کی سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب آپ جب دیکھیں کہ میاں نواز شریف کدھر جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں لوگ امٹ کے آ جاتے ہیں, کیونکہ اب پھر میاں صاحب نے اب اسٹریٹ جو آپ کہتے ہیں کہ سڑک کی زبان میں ان سے گفتگو شروع کر دی ہے, تاکہ ان آگے تو یہ تھا کہ آپ اسمبلی کے اندر بات کر لیں, لیکن اب چونکہ عوام میں آ گئے ہیں تو اس لیے دن بدن آپ دیکھیں گے کہ عوام کے معاملات جو میاں صاحب کے معاملات جو بہت آگے تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اچھا شیخ صاحب, اسٹریٹ پالیٹکس کی آپ نے بات کی کہ میاں صاحب اس طرف آ گئے ہیں. الیکشن میں تو ویسے 1.5 سال رہ گیا ہے, لیکن اس سے پہلے جو فارورڈ بلاک کا ہے اس نے جو اندیا دیا تھا کہ جی پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیزالو کر دیں تو پورا یہ سسٹم ہی کولیپس کر جائے گا,
اس میں سینٹ کے الیکشن بھی نہیں ہو پائیں گے، جو اصل ایک میں سمجھتا ہوں اس وقت بون آف کنٹینشن نظر آ رہا ہے مختلف جماعتوں کے درمیان. تو کیا ایسی کوئی رائے ہے یا آپ اس طرح کا کسی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے کہ تاکہ الیکشن قبل از وقت ہو جائے؟ میرے پاس تو ایسی کوئی ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی شخص کو بھی آپ روک نہیں سکتے اپنی رائے دینے سے یا تجویز دینے سے، اور یہ ضروری نہیں کہ اس کی تجویز کو آپ منوان مان لیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تجویز بہت بہتر ہو، وقت آنے پہ اس تجویز پہ عمل کیا جا سکتا ہو، لیکن در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سیاسی جماعت کی کوئی تجویز آتی ہے تو اس کو اپنی وہ ایگزیکٹو باڈی میں یا اپنی سینٹرل ایگزیکٹو باڈی میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ عمل کیا جاتا ہے یا طے کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے. اچھا شیخ صاحب، لاسٹ کوشچن. وزیر اعلیٰ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کچھ دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وقت آ گیا ہے کہ کرپٹ حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، جو ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب وہ کرپٹ حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ تھوڑا سا وضاحت کرنا، عوام تھوڑی کنفیوز ہے، چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں شہباز شریف صاحب خود بھی حکمران ہے، پنجاب میں ان کی بھی گورنمنٹ ہے، تو یہ کن حکمرانوں کی بات کرتے ہیں؟ یہ خود کو اس سے منہا کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں آپ کو ایک گزارش کروں، جب آپ کرپٹ حکومت کی بات کرتے ہیں تو پھر عوام کو اس بات کا علم ہے کہ کرپشن کہاں ہو رہی ہے، کس لیول پہ ہو رہی ہے اور کس حکومت پہ ہو رہی ہے. چونکہ اس حکومت کے کوئی ایسا محکمہ، کوئی ادارہ چھوڑا نہیں جس کو انہوں نے تباہ نہیں کیا اور جہاں پہ کرپشن نہیں ہوئی. اور وفاقی حکومت کی بات جب بھی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے، اور یہ ساری پاکستان کے عوام پر یہاں ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ جو سندھ میں جو حالت ہوئی ہے، جو مار داڑ قتل و غارت ہوئی ہے، اس سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں تو اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ کچھ چیز کسی کو کنٹرول کر سکیں. تو اس لیے پھر میاں صاحب نے یہی کہا کہ اس حکومت سے اب چھٹکارا مل جائے عوام کو تو زیادہ بہتر رہے گا. اچھا شیخ صاحب، میں نے آپ سے لاسٹ کوشچن کہا تھا، لیکن ایک کوشچن میرے ذہن میں اور آ رہا ہے، میں پوچھ لوں آپ سے. عمران خان صاحب کا گراف چونکہ بلند ہو رہا ہے تو ان کا چونکہ ووٹ بینک بھی زیادہ